عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے. یہ قوم لوط کی بلا جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دوستو آج مفتی سلمان ادری صاحب قبلہ کا وہ بیان ہم آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ، جس میں عورت کے حوالے سے مفتی صاحب قبلہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ کس عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور کس عورت کو طلاق دینے کے بعد جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے اس کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے اور جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے. آئیے 5 سے 7 منٹ کا یہ ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مفتی صاحب قبلہ کا بیان سنیے گا، انشاءاللہ آپ سے آگے بات کی جائے گی. سنیں آپ پہلے اس بیان. عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے. یہ قوم لوط کی بلا جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا ہے کر دیا. ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. ختم، اس کو رہنے کا حق نہیں. بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے. اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے، آبادی سے باہر رکھیں گے، اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو یہ اپشگن ہوگا. آج بھی ہے یہ ناٹک، آج بھی ہے. اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اپشگن سمجھتی ہیں. آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں. لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کی سب بیوہ تھی. بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی، بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا. بیوہ کو اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دینا، یہ سب مجھے حیرت ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں جو کتنی تو عورتوں کو جلا دیے، کئی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، زندگی پر ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دیا. ایک بار شوہر مر گیا تو دوسری بار شادی نہیں کرنا. جی وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ اگر شیطان آپ کو نماز کے لیے بلانے آ جائے، اس سے یہ پوچھو تم کب سے شریف ہو گئے. تو یہ دنیا ایسی ہے جنہوں نے عورتوں پر ظلم کا ایک ننگا ناچ ناچا ہے، اور وہ ہمیں آج بتاتے ہیں ویمنز رائٹس ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے بتائے ہیں. کل بھی میں نے بتایا تھا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا کی. اور پھر اتنا ہی نہیں، اسی خاتون کو ہی تو دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہو گئی، اگر اس کے بچے ہو گئے تو بچوں کو کہا گیا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا. کون ہے اس قدر بلند مقام عورتوں کو؟ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو واویلا مچاتے ہیں، ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں، برابری نہیں ہے. برابری کا مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کھلے عام آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. باہر نکال کر کے لاؤ، کپڑے اتار کر کے لاؤ، اس کے چھوٹے کپڑوں پر کچھ بھی بات مت کرو. اس کو وہ ایکویلٹی کہتے ہیں، یہ برابری ہے. مرد جب باہر گھوم سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں گھوم سکتی؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ مرد اگر ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھونڈے اعتراضات ان کے لیے، یہ بے سر و پیر کے اعتراضات سوالات ہوتے ہیں. میں ان کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں، عورتوں سے برابری کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے برابری ہر چیز میں ہونی چاہیے، ہر چیز میں ہونی چاہیے. عورتوں کے ساتھ برابری کرنے میں شادی کر لو، 1 سال بچہ وہ جنے گی، دوسرے سال تم بچہ جنو. 1 سال وہ حمل کی تکلیف اٹھائے گی، دوسرے سال تم حمل کی تکلیف اٹھاؤ. بھائی ساری تکلیفیں عورت کو ہی کیوں؟
ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے؟ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر مخلوق کی اللہ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں. مرد کی اپنی خصوصیات ہے، عورت کی اپنی خصوصیات ہے. ان کی بناوٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. مرد کے ہاتھ عورت کے ہاتھ کی طرح نہیں، مرد کا جسم عورت کے جسم کی طرح نہیں، ساری چیزوں میں فرق موجود ہے. اسی لیے قرآن نے مردوں کو کمانے کا حکم دیا اور عورت کو امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت کا حکم دیا. جس کی جیسی کیٹیگری ہے ویسے اسلام نے حکم دیا. اس چیز کو لے کر کے یہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں. آج پاکستان کی سڑکوں پر کچھ عورتیں بینر لے کر کے اتری اور اس بینر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے. 4 دیواری ہمارا گھر نہیں ہے، پوری دنیا ہماری ہے. یہ وہ جانور عورتیں ہیں جنہیں جنگل چاہیے، جنگلیوں کی طرح سے وہ زندگی جینا چاہتی ہیں. یہ سارے خیالات کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالے؟ یہ وہی دنیا جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے. میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے میٹھے چپڑے نعروں میں مت آنا، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. آج جاؤ یورپ کو جا کر دیکھ لینا، امریکہ کو جا کر دیکھ لینا، وہاں پر پورا نظام درہم برہم ہے. جو پوش کہتے ہیں نا وہ صرف اور صرف پیسے میں پوش یا پھر عیاشی میں پوش نظر آتے ہیں. اخلاق جو انسان کے ہیں وہ مر چکے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا، لیکن بہت زیادہ پرسنٹ ایسا ہے کہ وہاں شادی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے. کیا بات ہے، شادی کا نظام ہی نہیں. لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، بچہ ہو جائے، 2 ہو جائے، اس کے بعد دونوں کہتے ہیں اب شادی کر لیں ہم لوگ. 1-2 بچے ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ شادی کر لیا جائے. اس وقت تک شادی ہی نہیں ہوتی. اگر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی تو آگے شادی کر لیں گے 2 بچے کے بعد، نہیں تو پھر چھوڑ کر کے پھر کسی اور کے ساتھ. وہاں کے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا اصلی باپ کون ہے. 2-2 3-3 کے ساتھ اس طرح کی زندگیاں گزرتی رہیں. میرا دین یہ نہیں ہے. میرے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے، نسب کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے، ایک انگریز نے کہا، اس نے ریسرچ کر کے کہا، عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا، دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا، آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے؟ یہ عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے، طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو، 3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی، تب اس کی عدت ختم ہو گئی. اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی. یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں. یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں، مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے، اس میں کیوں رکھا گیا. تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری ہو، کچھ راتیں گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا، تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے 3 بار عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو پہلے والا سارا نطفہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، پہلے والے کا کچھ بھی ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. اب وہ پوری مکمل کلین ہے.
تب جا کر کے وہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہے, دوسرا نکاح کر سکتی ہے. میرے عزیزوں, یہ میں نہیں کہتا, غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عدت کا جو نظام رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ اس کے نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے, نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے. عورتوں کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دین اسلام نے یہ پاکیزہ نظام رکھا ہے, پاکیزہ نظام. آپ کو پتا ہے آج دنیا یہ سارا نظام درہم برہم کرنا چاہتی ہے. ہاں, جو ماڈرن کلچر کے دلدادہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں جاؤ ذرا یورپ کو دیکھو, انہوں نے شادیوں کا نظام ختم کر دیا. شادیوں کا نظام ختم کرنے میں کئی چیزیں ان کے ساتھ آئی, میں بتاتا ہوں. ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے, شیطان کے پجاری ہیں وہ, ڈیول ورشپرز, شیطان کے پجاری. وہ صحیح طریقے سے جو نباہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ایک ٹیم ہے, ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے. وہ مردوں کو عورتوں سے دور رکھیں, عورتوں کو مردوں سے, یا اگر رکھیں تو ناجائز طریقے سے رکھیں. اس کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے. میں 2 سال قبل شاید یا 3 سال قبل کی بات ہے, شب قدر میں میں نے اس کو عرض کیا تھا. پورا نظام جو یہ معاشرتی جو نظام ہے, ازدواجی جو نظام ہے, اس کو مار ڈالا ہے یورپ کے کئی کلچرز نے. کیا کیا جانتے؟ مردوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تسکین حاصل کرنے کے طریقے سکھا دیے کہ عورت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورا کر لو, خواہشات پوری کر لو. اس کے لیے انہوں نے کھلونے بنائے, آلے بنائے, ساری چیزیں بنائی تاکہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. عورتوں کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ عورتیں بھی اس نظام میں نہ آئیں. وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے پلاسٹک کا بھی سہارا لے لیں, کسی بھی دوسری چیزوں کا سہارا لے لیں. میں نے جب یہ پڑھا کہ باہر کئی جگہ پر مارکیٹ میں باضابطہ سلیکون کی پوری عورتیں ملتی ہیں, پورا کا پورا مرد ملتا ہے. سلیکون ایک ربر ٹائپ کا, اس کا پورا خوبصورت مرد بھی بنایا جاتا ہے, خوبصورت عورت بھی بنائی جاتی ہے, تاکہ جس کے